مرکزی دارالقرآت میں ایڈمیشن ٹیسٹ اور ایڈمیشن کارروائی، ایڈمیشن تفصیلات، اور کیا یہاں پر فیس بھی بچوں کو دینے ہوتے ہیں، ان سب کے کیا پروسیس ہیں تفصیلاً آپ اس کو بیان فرما دیں، اور کس تاریخ میں کون سے ٹیسٹ ہوتے ہیں؟ ادارے میں جو طلبہ داخلہ لینا چاہتے ہیں، اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم لوگ بھی رمضان کے ابتدائی عشرے میں یا دوسرے عشرے میں ایک اعلان جاری کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے، جس میں تاریخوں کا اعلان ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادارے سے ایک درخواست داخلہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو جو طلبہ اس ادارے میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں انہیں یہ کام انجام دینا ہوتا ہے کہ وہ درخواست داخلہ ڈاؤن لوڈ کر کے، پرنٹ آؤٹ نکال کر کے، اس کی خانہ پوری کر کے، اپنی تصویر لگا کر کے، پھر اسے PDF بنا کر کے یا تصویر کھینچ کر کے ادارے کی طرف سے جو نمبر جاری کیے جاتے ہیں ان نمبرات میں ان کو واٹس ایپ کر دینا ہے۔ پہلے مرحلے میں طالب علم کا نام درج ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی طالب علم سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا فارم نہیں بھر سکتا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 9 شوال تک، ویسے تو ادارہ 7 شوال سے کھل جاتا ہے، اور ادارے کے آفس میں اس بات کی آ کر کی اجازت ہے آپ کو کہ 7، 8، 9 شوال کو آ کر کے درخواست فارم حاصل کیے، درخواست داخلہ حاصل کریں اور اس کو پر کر کے آفس میں جمع کر دیں۔ 10 شوال کو عام طور پہ درجہ حفظ کا ٹیسٹ منعقد ہوتا ہے، اور 11 شوال کو درجات عالیہ، درس نظامی، اعدادیہ سے رابعہ تک کے ٹیسٹ کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس کے 1 یا 2 روز کے بعد درجہ قرات، 7 عشرہ اور درجہ قرات خصوصی کے لیے داخلہ ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 سے 4 دن کے اندر کاپیاں وغیرہ چیک کر کے اور امتحانات داخلہ سے فارغ ہو کر کے جلد از جلد رزلٹ جاری کر دیا جائے۔ ادھر کئی سالوں سے امیدواران داخلہ کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً تمام شعبہ جات کو ملا کر کے 700-800 کے قریب داخلے کے امیدوار ہوتے ہیں، جبکہ گنجائش مشکل 100-110 کے قریب ہوا کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے رزلٹ میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، پھر بھی 16 شوال تک ہم لوگ رزلٹ جاری کر دیتے ہیں۔ رزلٹ جاری ہونے کے بعد منتخب طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کے آفس میں حاضر ہو کر کے وہ اپنا نام بتا کر کے داخلہ فارم حاصل کریں، داخلہ فارم پر کر کے ادارے میں جمع کر دیں، ان کا داخلہ ہو گیا، منظور ہو گیا۔ آپ نے ایک سوال پوچھا فیس کے حوالے سے، میں ایک بہت ضروری بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ ادارے میں فیس، داخلہ فیس اور ماہانہ فیس ضرور لیا جاتا ہے۔ داخلہ فیس 700 روپے ہے اور ماہانہ فیس 500 روپے ہے، لیکن یہ فیس پیسے جو لیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ایک طالب علم کے لیے تعلیم میں رکاوٹ ہو، اس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے تاکہ گارجین اس دینی لائن میں طلبہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر بھی توجہ دے سکیں۔ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، خود ان کے گارجین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مدرسے میں داخلہ کروا دیا ہے تو ہماری پوری ذمہ داری ختم ہوگی، یہاں تک کہ وہ کامیابی ان کی ناکامی سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس لیے ادارے نے اس معاملے کو گارجین سے جوڑنے کے لیے، ان کے تعلیمی چیز کو، تعلیم کو گارجین سے جوڑنے کے لیے یہ فیس کا نظام رکھا ہے، ورنہ الحمدللہ ادارے سے بہت سارے ایسے طلبہ بھی ہیں جن کو ادارے کی طرف سے وظیفہ دیا جاتا ہے اور ان کے تعلیمی اخراجات اٹھائے جاتے ہیں، ان کے رہنے سہنے اور دیگر معاملات کا انتظام کیا جاتا ہے، بلکہ جو طالب علم یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں 4 سال 5 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو ادارے کی طرف سے خصوصی طور پر ایسے طلبہ کے لیے وظیفہ جاری کیا جاتا ہے تاکہ وہ درجہ فضیلت تک اپنی تعلیم بلا روک ٹوک مکمل کر سکیں۔ تو یہ جاننا ضروری اس لیے ہے، یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بحیثیت ذمہ دار ہمارے پاس بھی بہت سارے اس طرح کے فون آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ادارے میں تو زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کا ہوتی ہے اور آپ چندہ بھی کرتے ہیں، پھر بچوں سے فیس کیوں لیتے ہیں؟ تو فیس لینے کی بنیادی وجہ یہ ہے، رہ گئی بات کوئی ایسا طالب علم ہے جو غیر مستطیع ہے، پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے، تو الحمدللہ خود ادارے کی طرف سے ایسے طلبہ کی معاونت کی جاتی ہے اور ان کو ماہانہ وظیفہ جاری کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو اس فن سے شغف رکھتے ہیں اور مزید وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اگر کوئی بچہ یہاں پر آئے پڑھنے کے لیے اور چاہ رہا ہو تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں، اس کو بھی آپ بیان فرما دیں۔ دیکھیے، مرکزی دارالقرآت میں جو تجوید و قرات اور سبا وغیرہ کی یا قرات کی جو بھی تعلیم ہوتی ہے تو اس میں ہر ایک طالب علم کے لیے آپشن موجود ہے۔ ہمارے یہاں قرات خصوصی کر کے روایت حفظ کا شعبہ بھی جو ہے قائم ہوا ہے، پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، جو 2 سال کا کورس ہے، جس میں اس میں کوئی بھی طالب علم آ کر کے جو قرآن مجید ناظرہ اچھے سے پڑھتا ہو یا حفظ اچھے سے ہو وہ آ کر کے اس میں داخلہ لے سکتا ہے، اور اس کو مستقل طور پر تجوید کی تعلیم دی جائے گی، اس کے ساتھ میں اس کو املا وغیرہ بھی سکھایا جاتا ہے اور نحو وغیرہ کے صرف کے ابتدائی مسائل کا علم بھی اس کو دیا جاتا ہے۔
बाकी अगर कोई तखस्सुस करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम जमात राबिया पढ़ा हुआ हो। राबिया से मेरी मुराद ये है कि वो अरबी जानता हो और अरबी कुतुब समझने की सलाहियत रखता हो, इबारत पढ़ सकता हो। अब वो कोई भी जमात पढ़ा हुआ हो, चाहे राबिया हो, खामिसा हो, सादिसा हो, अरबी की इबारत जो है पढ़ सके और अरबी कुतुब समझ सके। ये क्योंकि हमारे यहाँ सारी कुतुब जो है निसाब में जो शामिल है वो सारी अरबी में है, उर्दू में कोई किताब शामिल नहीं है यहाँ पर, इसलिए जरूरी हो जाता है उसके लिए कि वो अरबी जानता हो। अब वो चाहे राबिया पढ़ के अरबी जान ले, सालिसा पढ़ के भी बाद बच्चों में इतनी सलाहियत हो जाती है कि वो अरबी कुतुब समझ सकते हैं, राबिया पढ़ के भी हो जाती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जमात जरूरी है इसके लिए, बस ये है कि अरबी जानना इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसका यहाँ पर इम्तिहान लिया जाता है, बाकायदा तौर पर टेस्ट होता है एंट्रेंस का, और उसमें एक अहम शर्त है कि बितजवीद हाफिज कुरान हो, कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ सकता हो और इतना पक्का हाफिज हो कि यौमिया एक पारा तो सुना ही सके कम से कम। माशाल्लाह, ये शराइत है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कारी साहब। तो बस कारी साहब लास्ट जो हमारा सवाल है बस वो ये है कि जैसा कि हमारे अक्सर मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं वो फ़न तजवीद व क़िराअत से जो बेरुखी उनकी है और लापरवाही जो देखने को मिल रही है इस फ़न के हवाले से, और इस फ़न का क्योंकि फुकदान भी हो रहा है, तो इस हवाले से अगर आप कुछ नसीहत हमारे तलबा को और जिम्मेदारान मदारिस को करना चाहें तो क्या कौन सी नसीहत होगी या किस तरीके से आप उनको नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, नसीहत का मामला तो ये है कि जहाँ तक आपने बात की फुकदान की, तो अगर हम तजवीद के हवाले से देखें और अपने गिरदोनवाह का जायज़ा लें तो ये बात समझ में आती है कि हमारी जमात में पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है तजवीद के हवाले से। और जिस तरीके से पहले लोग हुफ़ाज़ किराम भी तजवीद का अहतमाम नहीं करते थे कुरान मजीद की तिलावत में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह क़ुर्राए किराम भी बकसरत पाए जा रहे हैं जो तजवीद के माहिर हैं, और पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी तजवीद के साथ ये पहले से इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन रहा ये कि ये शोबा कैसे मजबूत हो और बाज़ाब्ता फ़न के एतबार से कैसे इसको आगे पहुंचाया जाए और आला मकाम पर इसको लेकर के जाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले तो आगे आना होगा मदारिस अरबिया को कि वो अपने यहाँ कुरान मजीद के ये जो शोबा है तजवीद व क़िराअत का, इसको आला पैमाने पर अपने यहाँ शामिल करें और इससे मुताल्लिक़ जितने मवाद हैं, जितने मज़ामीन हैं, उनको दरस निज़ामी में जमात बाई जमात शामिल कर लिया जाए। तो ये इससे किसी हद तक एक आलिम जब बनेगा बच्चा तो उसके अंदर जो उलूम कुरानिया हैं उनसे भी किसी न किसी हद तक जो है शिनासाई उसको हो जाएगी। और आलिम और कारी के दरमियान ये जो खाई हो गई है कि आलिम होगा तो कारी नहीं होगा, कारी होगा तो आलिम नहीं होगा, इस खाई को और ये जो बोध है इसको दूर होने में, इसको हटने में जो है मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि हमारे मदारिस में जिस तरीके से तखस्सुस फिल फ़िक़्ह, तखस्सुस फिल अदब, मुख्तलिफ शोबों में तखस्सुस कराया जाता है, इसी तरीके से इस शोबे को भी तखस्सुस के तौर पर मुतारफ कराया जाए और इस फन के माहिरीन तैयार कराए जाएं जो कि आलिमों ही की सूरत में मुमकिन है। अगर उलमा ही इसमें आगे आएंगे जो अरबी के जानकार हैं, अरबी जानने वाले हैं और उलूम कुरानिया को सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ये शोबा तरक्की करेगा। लेकिन मदारिस इस्लामिया को इस शोबे को तखस्सुस के तौर पर मुतारफ कराना चाहिए कि जैसे दीगर शोबाजात में तखस्सुस होता है इसी तरीके से वो अपने यहाँ तखस्सुस फिल क़िराअत का शोबा भी कायम करें और इसी तरीके से उलूम कुरानिया की तालीम उसके अंदर शामिल करें।